قال تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ ان کی پیروی کریں گے اور اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے معاملے میں تعصب کا مظاہرہ کرتے تھے، آباء و اجداد کی تقلید میں اور ان کی پیروی میں حق کو رد کر دیتے تھے، حق کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں۔ اذا کا معنی ہے جب، قیل فعل ماضی ہے مجہول کے لیے کہا جاتا ہے، لہم ان سے یعنی کہ کفار سے، مشرکین سے، اتبعوا تم پیروی کرو، فعل امر ہے جمع کے لیے، ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، انزلہ فعل ماضی نازل کی، قالو یہ اذا کا جواب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، ما اسم موصول ہے اس چیز کی، الفینا ہم نے پایا، فعل ماضی جمع کے لیے، علیہ جس پہ، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، آبا جمع ہے ابن کی، حمزہ ہے استفہام انکاری کے لیے، یعنی کہ کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ آباؤہم اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ اب ان کی جمع ہے، لا یعقلون فعل مضارع ہے اس کے اوپر لا داخل ہوا ہے جو نفی کے لیے ہے، یعقلون فعل مضارع جمع کے لیے ہے، نہ سمجھتے ہوں نہ عقل رکھتے ہوں، ولا یہتدون یہ بھی فعل مضارع ہے جمع کے لیے اور نہ ہی ہدایت پاتے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں گزارش کر چکا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اپنے باپ دادا کی تقلید میں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ حق کو رد کر دیتے تھے، اسے ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ توحید کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ اسی چیز کو حلال جانو جسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور اسی چیز کو حرام جانو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی، اس دین کی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ باپ دادا کا دین کیا ہے؟ بتوں کو اللہ کا شریک بنانا۔ باپ دادا کا دین کیا ہے؟ کئی ایسے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینا جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دیا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ رب العزت نے انہیں ڈانٹ پلائی، ان کے اوپر انکار کیا، اسی لیے حمزہ استفہام آیا ہے جو کہ انکار کے لیے ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا یہ لوگ اپنے باپ دادا کی اس شکل میں بھی پیروی کریں گے، اس شکل میں بھی تقلید کریں گے جب کہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، انہیں دین کے کسی معاملے کا علم نہ ہو، ولا یہتدون اور وہ حق کی طرف ہدایت پانے والے نہ ہوں۔ ان کے باپ دادا اگر سمجھدار ہوں،
ہدایت پانے والے ہوں، اللہ کے دین کے اوپر ہوں، تو ان کی بات ماننا کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب باپ دادا بالکل بے عقل ہوں دین کے معاملے میں اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں، تب بھی ان کی پیروی کی جائے گی، تب بھی ان کی تقلید کی جائے گی. اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ تو بہت ہی باطل قسم کی بات ہے. اور یہاں پہ اللہ رب العزت مذمت کر رہے ہیں کافروں کی، مشرکین کی، جو باپ دادا کی تقلید میں بہت آگے نکل چکے تھے. اگر یہی کام مسلمان کریں تو یہ ایت ان کے اوپر بھی چسپاں ہوگی. مثال کے طور پہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے بزرگوں، اپنے مسلک کی پیروی میں، تقلید میں، اتباع میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور آپ کی احادیث کو نظر انداز کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ضابطے اور اصول بنائے ہوئے ہیں. کبھی کہہ دیں گے کہ یہ خبر واحد ہے اور ہمارے پاس جو اصول ہے وہ یقینی اصول ہے، وہ یقینی ضابطہ ہے. اور کبھی یہ کہیں گے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ان احادیث کو بہتر سمجھنے والے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو اپنے بزرگوں کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے مسلک کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، ان پہ بھی یہ ایت چسپاں ہوگی، اگرچہ بنیادی طور پہ یہ ایت کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے.